قرآن کی جو تفسیر ہے وہ چار طریقوں سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1، قرآن یفسر بعضها القرآن، قرآن کا بعض دوسرا قرآن کا حصہ خود ہی اس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان کے ظاہر اور باطن میں بہت بڑا تضاد ہے۔ نفاق اور منافق کی بنیاد کیا ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور۔ نفاق کی بنیاد کیا ہے؟ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر تکلیفیں دی ہیں تو ان منافقین نے دی ہیں، سب سے زیادہ اگر پریشان کیا ہے تو ان منافقین نے کیا ہے۔ کیونکہ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ جو ظاہر آپ کا سامنے کھلا دشمن ہو اس کا تو آپ سامنا کر سکتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے وہ دشمن ہے، ہر وقت آپ اس سے چوکنا رہتے ہیں کہ کبھی بھی مجھ پہ وار کر سکتا ہے، کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو منافق ہے، جو آستین کا سانپ ہے، جو چھپ کے وار کرتا ہے، اس سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کبھی آپ پہ وار کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ نبی علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ کون منافق ہے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بقا کے لیے اور اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے ان کا قلعہ کما نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے یہ منافقین یعنی جو 3 کیٹیگریز بنائی ان میں سب سے برے اور سب سے نچلا حصہ ہے، اور ان کی بنیاد انہی 6-7 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 خاص صفات بتائی منافقین کی۔ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں ہے ایسا کچھ نہیں، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسرا کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور تیسرا کہ وہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کا قول و باطن، ان کا ظاہر و باطن میں اختلاف ہے۔ ہمیں یہ تقسیم کیوں بتائی ہے؟ ہمیں یہ 2-3 کیٹیگریز کے بارے میں کیوں بتایا گیا ہے؟ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف یہی ہے کہ انسان کو چاہیے اپنے اندر سے منافقین اور کفار کی صفات۔ نماز دنیا کی سب سے اہم چیز ہے، لیکن نماز کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، نماز میں ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، ہم نماز باجماعت پڑھنے جانے کے لیے اپنا نائٹ سوٹ تبدیل کرنا نہیں پسند کر پاتے کہ جی ٹائم نہیں ہے، واپس آ کے اسی میں ہی سونا ہے۔ بھائی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جاتے ہوئے زینت اختیار کرو، قرآن کی آیت ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد ہر سجدے میں جاتے ہوئے زینت اختیار کرو۔ اب زینت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سب سے عمدہ لباس ہر نماز میں جاتے پہنے، نہیں، کم از کم یہ ہے کہ انسان برے بوسیدہ لباس میں تو نہ جائے۔ وہ لباس جو اپنے آفس کی 3 لوگوں کی میٹنگ میں جاتے ہوئے پہننا پسند نہ کرے، وہ رب کائنات کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے وہ پسند نہ گوار کر لیتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی پرائیورٹی سیٹ کرے، جو زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو سب سے امپورٹنٹ رکھے۔ اس کی زندگی میں نماز امپورٹنٹ ہے، نماز کو ٹائم دے، نماز کو معانی کے ساتھ پڑھے۔ ہم نماز 5 جماعت دن میں یا نماز 5 وقتہ پڑھتے ہیں، اس کے کتنے معنی ہمیں آتے ہیں؟ ہم فاتحہ کا ترجمہ ہمیں کتنا آتا ہے؟ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھ کے کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اتحیات میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے معنی ہمیں کتنے پتہ ہیں؟ یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ انسان کو تقسیمیں اس لیے بتائیں کہ انسان مومنین والی صفات اپنے اندر داخل کرے۔ اس کے بعد جس چیز کا سورہ اسی پارے میں آگے جا کے ذکر ہوا، وہ انسانی زندگی کا جو آغاز جس طرح ہوا اس کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ اور میں اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم دنیا کی یعنی اس زمین پہ بیٹھے ہیں۔ ہمارے اس جگہ پہ وجود پانے سے پہلے اس جگہ پہ کون تھے؟ جنات تھے۔ ان جنات کو اللہ نے اس زمین کا وارث بنایا تھا، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کی سرکشی کی، تو اللہ نے کیا کرا؟ ان کو اس زمین سے نکال کر ان کی جگہ بنی آدم کو لا دیا، بنی آدم کو ان کا خلیفہ بنا دیا۔ اور بنی آدم کی ابتدا بھی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوئی کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو ان کو شیطان نے پھسلا دیا،
اور اس پھسلانے کے یا اس ایک نافرمانی جو آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو ان کی فیملی سمیت اس دنیا میں بھیج دیا۔ یہ ہے انسان کی تخلیق کا آغاز، اور اسی تخلیق کے آغاز میں سب سے ایک اہم کام کیا ہوا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا جو اسی پارے کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کے بعد تمام کے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس کو سجدہ کر، اس کے آگے جھک، تو پھر سب نے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ غور کیجئے، یہ باتیں جتنی بھی قرآن میں آئی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، ورنہ قرآن میں قصے کہانیاں آنے کا مقصد کوئی تاریخ بتانا نہیں، آپ کو ہسٹری بتانا مقصد نہیں ہے۔ قرآن میں مفسرین، بلکہ قرآن کا یہ اصول ہے کہ قرآن میں ایک لفظ، ایک حرف بھی زائد نہیں ہے۔ عربی زبان میں بہت سی چیزیں زائد ہوتی ہیں، اسی تعلق سے قرآن میں بھی اسی سینٹنس کی جو سٹرکچرنگ ہوتی ہے اس میں زائد عربی زبان کے حساب سے تو ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن میں کوئی چیز زائد نہیں ہے، ایک حرف ایک لفظ زائد نہیں ہے، تو کوئی قصہ کیوں کیسے زائد ہو سکتا ہے؟ یہ قصہ ہمیں بتانے کا کیا مقصد ہے کہ جو آدم کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس میں کیا ہمارے لیے لیسن یا سبق ہے؟ وہ یہ کہ اس نے یہ سجدہ دو بنیادوں پہ نہیں کیا تھا، ایک تھا تکبر اور ایک تھا، آپ نے کبھی کسی فرشتے کا جو ہجوم ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، جبریل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھا۔ کہتے ہیں جبریل کے 600 جناح، 600 پر تھے، کتنے؟ 600 پر تھے۔ جب آسمان میں اڑے قد سد الافق، آسمان ان کے پروں سے بھر گیا، آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کون تھے؟ جبریل امین علیہ السلام، ایک فرشتے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے یہاں کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس کے اوپر اسی طرح کعبہ پہ ہم انسان مسلمان طواف کرتے ہیں، کعبہ کے اوپر بیت المعمور ہے، اس پہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ کہا روز جب سے کائنات بنی ہے روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک جس فرشتے نے ایک دفعہ اس کا طواف کر لیا دوسری بار اس کو موقع نہیں ملا۔ اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اربوں خربوں میں تعداد ہے۔ اب واپس آئیے اس موقع کو اپنے ذہن میں لائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کی بڑی عزت کی، آدم کی کیوں نہیں کی؟ آدم کو پیدا کیا، آدم کو کہا، آدم کو سامنے کھڑا کر کے فرشتوں کی ان تمام کی تمام جماعت، سوچیں کتنی بڑی محفل ہوگی، پوری جماعت میں حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو تمام کے تمام فرشتوں نے اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا۔ لیکن اس شیطان کی، ابلیس کا تکبر، اس کا حسد اس لیول پہ جا چکا تھا کہ اس نے ان تمام فرشتوں کی جو اربوں خربوں کی تعداد میں تھے، ان فرشتوں کا بھی لحاظ نہیں کیا اور اپنے ضد اور عناد میں اور اپنے تکبر میں اور حسد میں کھڑا رہا۔ صرف کس بات پہ؟ اس نے کہا اے اللہ تو نے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ بہتر ہوتی ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس مٹی کو کیوں سجدہ کروں؟ اس نے اپنا قیاس لگایا، آگ ہوتی ہے، آگ کو جلاؤ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی کو ہاتھ میں لے کے چھوڑو مٹی نیچے جاتی ہے، انہوں نے کہا میں اوپر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اعلیٰ چیز ادنا کو کیسے سجدہ کریں؟ اس نے اپنا دماغ لگایا، اپنی عقل لڑائی، اور یہی اس کی غلطی تھی اور یہی اس کی غلط فہمی بھی تھی، کہ آگ انسان سے بہتر ہوتی ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے،
مقصد کیا تھا بتانے کا کہ ہم نے اس زندگی میں کبھی کوئی بھی دینی کوئی کامیابی ملے، دین میں آگے جائیں، دنیا میں آگے جائیں، کسی بھی چیز میں آگے جائیں، کبھی بھی اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دینا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، تمام کی تمام توفیق اللہ ہی سے ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے یہ کام ہوا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے زبان پہ کلمات کو جاری رکھیں گے اتنا تکبر ہمارے دماغ سے، دلوں سے نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، اتنا سا بھی تکبر ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بڑا اکڑ کے خوبصورت لباس پہن کے زمین پہ بڑا تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اس تکبر کی وجہ سے، اور قیامت کی صبح تک وہ شخص اس زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ یہ تکبر، ہمارے یہاں کیا تکبر ہے؟ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں؟ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم نہیں سنتے کہ آج بیٹھا بیٹھا شخص تھوڑی چند لمحوں بعد اس کا آدھا جسم کام کرنا بند ہو گیا، آدھا جسم فالج کا شکار ہو گیا۔ ارے آدھا جسم کیا، پورا جسم کام کرنا بند ہو گیا۔ پورے جسم میں آنکھ کان منہ سب صرف یہ چل رہے تھے، کچھ کے تو یہ بھی نہیں چلتے۔ یہاں جاتے ہیں ہم نہیں سنتے کہ جی آج صبح فلاں کا انتقال ہو گیا، فوراً زبان پہ آتا ہے کل رات تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، کل رات کو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، آج اس دنیا سے چلے گئے۔ انسان کی کیا اوقات ہے؟ منٹوں سیکنڈوں میں انسان پورا امپائر، انسان کی جتنی طاقت و قوت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ وہ فرعون کو کیا کرا؟ اس سمندر میں، اس دریا میں بہا دیا جس سمندر کے پاس وہ اپنی حکومت کرا کرتا تھا۔ وہ اس کا دعویٰ تھا کہ میں تم لوگ کا سب سے اعلیٰ رب ہوں، اس کا دعویٰ تھا میں تم سب سے بہتر ہوں، تمام کے تمام معبودوں سے بہتر ہوں۔ اتنا تکبر تھا، اس کا کیا حشر کیا؟ آج تک ہزاروں سال بیت گئے، اس کی لاش کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ بھی انسان کے لیے سیکھنے کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد واقع اہل سبت، جو ہفتے والے دن کے نام سے، سبت عربی زبان میں ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے، ان کا واقعہ آگے بیان ہوا یا اس واقعے کی طرف اشارہ ہوا، اور اس واقعے میں بھی ہمارے لیے جو سب سے بڑا سبق ہے وہ بتاؤں گا، لیکن واقعہ مختصراً یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، ان کو کہا جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن ہوتا ہے، عبادت کا دن ہوتا ہے، ان کے لیے بھی عبادت کا دن ایک خاص دن بنا دیا گیا تھا عبادت کے لیے، لیکن یہ نافرمان قوم تھی، انہوں نے کہا جی جمعہ کے دن ہم عبادت نہیں کریں گے، ہم ہفتے کے دن کریں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم ہفتے کے دن عبادت کر لو۔ ہفتے کے دن گئے، لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی، کہا اگر ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے تو دنیاوی کام کوئی نہیں کرنا ہفتے والے دن۔ انہیں وہ مسئلے میں پھنس گئے کہ اب کیسے ہوگا، ہمارے تو ہفتے کے دن شکار بڑا عمدہ آتا ہے، بڑی تعداد میں آتا ہے، تو انہوں نے دریا کے ارد گرد تالاب بنا دیے۔ ہفتے والے دن وہ شکار تو نہیں کرتے، لیکن مچھلی اس کے اندر آتی اور اتوار والے دن جا کے وہ اس میں شکار کر لیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ بھی بتانے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ نے انہوں نے اپنے دین میں اللہ کے حکم میں ایک ہیلا بنایا، ناجائز بہانہ بنایا اس پہ عمل نہ کرنے کا۔ کیا کرا؟ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے ساتھ کیا کرا؟ اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ ان پہ عذاب آیا، رات کے وقت عذاب آیا، صبح اٹھے گناہ کی سزا ملی تھی قوم شعیب کو، ایک گناہ، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، پوری قوم کو اس گناہ کی سزا مل گئی تھی۔ ہماری قوم میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، ہم کتنے ایسے گناہ نہیں کرتے، ہم پہ تو اگر کوئی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو یہ نبی کی دعا تھی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت کی دعا تھی کہ ایک ساتھ پوری قوم پہ امت پہ عذاب نہیں آئے گا۔ تو چن چن کے اللہ ہمیں سزائیں دیتا ہے اور ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ کون سا گناہ ہم نہیں کرتے، کون سی برائی ہمارے نہیں ہے؟ آپ کاروباری مراکز میں سب سے زیادہ جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے، سب سے زیادہ دھوکہ وہاں دیا جاتا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کا مال وہاں ہڑپ کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے جو نبی علیہ السلام دے کے گئے تھے۔ ہیلے بہانے ہر چیز میں ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بعض ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی دینی کتابوں میں دین کے اعمال کو چھوڑنے کے لیے نام نہاد علماء نے ہیلے بنائے ہوئے ہیں۔
فقہ کی کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں کتاب الحیل کے نام سے انہوں نے باب باندھے اور اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ دین پہ اگر چلنا ہے، ہاں ہیلے تب جائز ہو سکتے ہیں، جائز ہیل کی بھی گنجائش ہے کہ جب تک وہ مقصد کہ بتائیے کہ اس گائے کی عمر کیا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کوئی غلط گائے ذبح نہ کر دیں۔ اللہ نے جواب دے دیا اور اس کو بتا دیا۔ ان کو جب یہ پتہ عمر پتہ لگ گئی، انہیں کہا جی رنگ بتائیے، رنگ پتہ ہونا چاہیے کس رنگ کی گائے ہیں، گائے تو ہر طرح کی ہوتی ہے، وہ رنگ بھی بتا دیا۔ انہیں کہا آپ کوئی نشانی بھی بتا دیجئے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ مقصد اس حکم کو پورا نہ کرنا تھا۔ اور یہی بدقسمتی سے آج ہمارے یہاں بھی لوگ علماء سے آ کے الٹے سیدھے سوالات پوچھتے ہیں یا الٹی سیدھے اپنے دین میں عمل نہ کرنے کی گنجائشیں نکالتے اور نکلواتے بھی ہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ عمل نہ کیا جائے، اس چیز کو فالو نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے روکا ہے، زیادہ سوال نہ کریں۔ انہوں نے ان جو بنی اسرائیل تھے، زبان سے انشاءاللہ نکل گیا تھا تو وہ گائے مل گئی، ذبح کر دیا، ورنہ اللہ نے کہا وما قادو، وہ قریب تھے کہ وہ ذبح نہ کرتے اس کو اور اس کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ تو یہ کچھ چیزیں اس پارے میں ہمارے لیے سبق آموز قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد آگے جا کے تعمیر کعبہ کا قصہ بتایا، اور تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کے بارے میں بتایا، اور پورے سورہ بقرہ کے جو پہلا پارہ ہے اس کے اندر بنی اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کی، اس کا انہوں نے کس طرح کفران نعمت کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اللہ نے کہا کہ میں نے یاد کرو اس وقت کو میں نے تمہیں فرعون جو ظالم بادشاہ تھا اس سے تمہیں نجات دی، میں نے تمہیں تورات دی، میں نے من و سلوہ اتارا، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ ڈالے تاکہ ان میں اختلاف نہ ہو۔ یاد کرو ان نعمتوں کو۔ اللہ نے ہر نعمت گنوائی، پہلے اختصار کر کے سمری کر کے اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد ایک تفصیل کے ساتھ ان نعمت کو گنوایا، اور یہ بتایا کہ یہی بنی اسرائیل تھی فضلنا علی العالمین، کہ جن کو ہم نے تمام عالم پہ فضیلت دی، لیکن انہوں نے چونکہ ان نعمتوں کا ان احکام کی نافرمانی کی، ان نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ نہ صرف ہلاک کیا بلکہ جو فضیلت دی تھی وہ بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل پہ ٹرانسفر کر دی۔ کیسے ٹرانسفر کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل نے کئی انبیاء بھی آئے، انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کیا، چونکہ بنی اسرائیل میں انہوں نے یہ سارے کرتوت کیے، یہ نافرمانیاں کی، اللہ نے ان فضیلت کو نکال کر بنی اسماعیل میں یہ فضیلت بنی اسماعیل کو عطا کر دی، اور اس میں پھر آخر میں جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر اس امت کو جو میں اور آپ ہیں اس کو بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس کا ٹائٹل دیا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائی سے خود بھی رکتے ہو، دوسروں کو بھی روکتے ہو، تم نیکی کی طرف خود بھی جاتے ہو، دوسروں کو بھی لے کے جاتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ مقصد کیا؟ کہ اگر تم اللہ کی مانو گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، احکام کی فرما برداری کرو گے تو تم بہترین امت رہو گے، ورنہ اللہ تم سے بھی اس فضیلت کو نکال کے کسی اور کو دے دے گا اور تمہیں بھی بدل کے کسی اور کو لے آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہیں جو سنی اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد